بیٹی کو دے رہے ہیں، یہ ناجائز کیسے ہوگا؟ اس کی حقیقت ہدیہ ہے، لیکن حقیقت میں ہدیہ ہو، رسمی طور پر نہ ہو۔ ہدیے کے جواز کی شرطیں کیا ہے؟ جب جہیز کو آپ نے ہدیہ مانا تو اس میں شرط یہ ہے کہ مانگنا نہ ہو، مطالبہ نہ ہو، نہ ملنے پر شکایت نہ ہو، اعتراض نہ ہو، طلاق کی دھمکیاں نہ دی جائے، لڑکی کو بہو کو یہ نہ کہہ رہے کیا لائی تھی تو، کتنا جہیز لائی تھی۔ اگر ایک بار بھی ایسا کہہ دیا وہ سخت ترین گناہ اور ایسا گناہ کبیرہ ہے جو حج کرنے سے معاف نہیں ہوگا، عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، جماعت میں جانے سے معاف نہیں ہوگا، اللہ کی ضربیں لگانے سے معاف نہیں ہوگا۔ اگر تانا دیا بہو کو تو جہیز نہیں لائی تھی، تو بہرحال اگر ماں باپ نے اگر کسی شخص نے اپنے داماد کو دیا ہے، بیٹی کو دیا، اس کی حقیقت ہدیہ ہے۔ ہدیے کی شرط کیا ہے؟ ادھر سے مطالبہ نہ ہو، ادھر سے ریا نہ ہو، یہ دو شرطیں جواز کی ہیں۔ ادھر سے مطالبہ نہ ہو، مطالبہ کبھی صراحتاً ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا کہ نہ ملنے پر شکوہ ہوتا، اعتراض ہوتا، تنقید ہوتی، تان تشنیع ہوتی، لوگوں سے تذکرہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہے تو یہ طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ جہیز کیا لائی تھی؟ طلاق کی یہ لے کے آنا ہے، دو پہیے کی اور چار پیر والی یعنی بھینس، بھوسی برادری میں چار پیر والی لے کر کے آؤ، یعنی بھینس لے کر کے آؤ، اور دو پہیے کی موٹر سائیکل چار پہیے والی کار لے کر کے آؤ۔ اگر یہ ہے نا، اگر یہ مطالبہ ہے یہ، اور نہ ملنے پر طلاق کی دھمکی، بالکل ناجائز، حرام، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ حرام گناہ کبیرہ، اس مال میں برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ مطالبہ کر کے اگر موٹر سائیکل لی، بائک لی ہے، گاڑی لی ہے، بھینس لی ہے، جب بھی اس گاڑی پر سوار ہوگا، داماد صاحب سوار ہوں گے، جب بھی جتنے بار سوار ہوگا، جتنے بار سفر کرے گا، جہاں بھی جائے گا، گناہگار ہوگا۔ اس گاڑی کا استعمال کرنا ناجائز، حرام ہوگا۔ جو گاڑی مانگ کر لی گئی ہے، لڑکی کے باپ کی گنجائش نہیں ہے، مانگ کر لے لی، اب لڑکی کے باپ اشارہ دے رہا ہے، نہیں دے گا تو طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے، تان تشنیع ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ جماعت میں جائے گا، اگر حج کرنے بھی جائے اس موٹر سائیکل سے، اس گاڑی سے، وہ حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جہیز کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دینے والوں کی شرط کیا ہے؟ خلوص، للہیت، اخلاص کے ساتھ دے، اچھے جذبے کے ساتھ، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، پوری دکان لگا دی، یہ سب لگا، ان فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے ہوتا، ہمارے علاقے میں پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ دو شرطیں ہیں، بنیادی شرطیں، اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں، یہ دو بنیادی شرطیں ہیں جہیز کے لینے دینے کی جواز کی شرط، جس کی حقیقت ہدیہ ہے۔ یہ بات لکھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بس بھائی، حذیفہ ابن صغیر صاحب آ جائیں، اور اشرف ابن اسحاق صاحب اور سعد ابن اسرائیل صاحب، یہ تینوں طلبہ عمرچہ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک نشست میں مکمل قرآن کریم سنایا ہے، ان کو سند دی جاتی ہے۔ دعا کر لو بھائی، کیا سلمان بھائی، اشرف بار کرنا، جمع صحیح کرنا، تلاوی سب کی خراب کرو گے۔ بارک اللہ۔ کیا نام؟ حذیفہ۔ دیگر انعامات بھی ہیں، چونکہ طلبہ بھی چلے گئے ہیں اور وقت بھی بہت ہو گئے، صبح انشاءاللہ تمام انعامات تقسیم کر دی جائیں گی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.